بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ جل جلالہ وعم نوالہ وبنعمتہ تتم الصالحات وصوام البرکات اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ الذین شادوا الدین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ حضرات گرامی، اوپر سے سلسلہ گفتگو یہ چل رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 قسمیں کھا کر یہ بات بیان فرمائی کہ جس قیامت کا تم لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور پیش آ کر رہے گی۔ انما توعدون لواقع، لہذا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، وہ انتہائی غلطی پر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑے مجرم ہیں، کیونکہ ہوائیں دلالت کر رہی ہیں کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ہوائیں دلالت کر رہی ہیں کہ اس دنیا کو ایک دن زوال ہو جائے گا، پھر موت دلالت کر رہی ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، جنازوں کا اٹھنا، قبرستان میں جا کر دفن ہو جانا، یہ دلالت کر رہا ہے کہ سب آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز یہاں پیدا فرمائی ہے وہ واسطے ناپید کے ہے، یعنی اس دنیا سے بوریا بسترا اٹھ جانا ہے۔ باری تعالیٰ نے یہاں ہمیں اور آپ کو اور کائنات بشریہ کو بھیجا ہی اس واسطے ہے کہ ہم جنت میں جانے کی تیاری کریں اور قبر کے اندھیرے کو نور سے بدلنے کی تیاری کریں۔ ہم تو مسافر ہیں اور مسافر اپنی منزل پر جا کر ہی چین پاتا ہے، مسافر اپنے گھر جا کر ہی چین اور سکون حاصل کرتا ہے۔ لہذا جو تم مذاق اڑا رہے ہو اور بار بار یہ کہہ رہے ہو کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، تو اس وعدے کو ایک نہ ایک دن پورا ہو جانا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ دنیا کے اندر حالات کی تبدیلی، کبھی سورج نکلتا ہے، کبھی سورج چھپتا ہے، کبھی چاند رات ہوتی ہے، کبھی 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، کبھی چاند اترتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، کبھی کاروبار چلتا ہے، کبھی نہیں چلتا ہے، کبھی طبیعت خراب رہتی ہے اور کبھی طبیعت اچھی رہتی ہے، کبھی بچہ رہتا ہے، پھر جوان نوجوان بن جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کے اندر بھی اللہ نے یہ سلسلہ قائم فرمایا اور اسی طرح پرندوں درندوں کے اندر بھی یہ سلسلہ پیدا فرمایا۔ کبھی ایک زمانہ تھا کہ پہلوانی کرتے تھے، ڈنڈ بیٹھک لگاتے تھے تو یہ باڈی بنی ہوئی تھی، اور ایک زمانہ ہے کہ پہلوان بوڑھا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اب وہ طاقت نہ رہی، وہ دودھ گھی کو ہضم کرنے کی طاقت نہ رہی، وہ جو پٹھے اور یہ مچھلیاں بنی ہوئی تھیں وہ کیفیت باقی نہ رہی۔ اب بڑھاپے کے اندر ظاہر ہے آدمی نوجوان بننا چاہے تو یہ ممکن نہیں،
آدمی تمنا کرتا ہے جوان بننے کی، لیکن یہ تمنا اس کی پوری نہیں ہو پاتی، اور بار بار کہتا ہے لیت الشباب یعود، لیت الشباب یعود، اے کاش میری جوانی لوٹ کر آ جائے۔ لیکن بھائی ایسا ہونے والا ہے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ناپائیدار بنایا ہے، پائیدار نہیں بنایا۔ یہاں جو ہے جانے کے واسطے ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا کی حقیقت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں باقی رہتے۔ جب وہی چلے گئے تو ہم ان کے بغیر یہاں رہ کر کریں گے کیا؟ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے دولہا ہیں، ہم تو ان کی بارات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رہتے ہیں، امت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، امت کے درود و سلام کو قبول کرتے رہتے ہیں، امت کے سلام کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تم لوگ مقابلہ کر رہے ہو یا بحث و مباحثہ کر رہے ہو، یہ تمہارا بحث و مباحثہ کرنا بالکل بیکار ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا کے اندر جھنڈا لہرائے گا مصطفیٰ کا، ساری دنیا کے اندر جھنڈا لہرائے گا مصطفیٰ کا۔ ایک وقت آئے گا کہ ساری سنتیں زندہ ہو جائیں گی۔ وہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ دین 100% زندہ ہو جائے، کبھی زندہ نہیں ہو پائے گا، یہ غلط ہے۔ دین تو زندہ ہوگا 100%۔ اس زمانے کے اندر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف لائیں گے، آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، مقام لد پر ان کی مدبھیڑ ہوگی دجال سے، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گھلے گا، ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے۔ وہ دیکھ کر ڈر جائے گا، ساری دنیا کے اندر چکر لگائے گا، وہ جیسے کہے گا ویسے دنیا کے اندر اس کی حکمرانی ہوگی، لیکن وہ خدا نہیں ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پیشانی پر کافارا لکھ دیا ہوگا، یعنی یہ کافر ہے، یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، بالکل بیکار ہے۔ جب دجال پہلے نکل آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد آسمان سے تشریف لائیں گے، اور تشریف لانے کے بعد اس کو تلوار سے قتل فرما دیں گے، اور وہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ڈر جائے گا، کوئی اس کو قتل نہیں کر پائے گا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ انہوں نے ہی دعا کی، ویسے تو ہر نبی نے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خادم بنا دے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، مگر یہ دعا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے تو نبی ہوں گے، اپنے زمانے کے نبی ہوں گے، نبوت اور رسالت ان سے چھنے گی نہیں، لیکن چونکہ سکہ مصطفیٰ کا چل رہا ہے لہذا ان کا سکہ چلے گا نہیں، انجیل کے احکام چلیں گے نہیں، انجیل کے حلال احکام چلیں گے نہیں، انجیل کے حرام احکام چلیں گے نہیں، چونکہ قرآن کا دور ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائے ہیں، لہذا یہ نبی بھی ہیں اور حضور کے امتی بھی ہیں۔ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا مقام لد ہے فلسطین کے اندر، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل فرما دیں گے، اور دنیا کے اندر امن پھیل جائے گا، آشتی پھیل جائے گی، دنیا کے اندر ہر طرح سکون ہی سکون ہوگا، اور 100% دین زندہ ہو جائے گا۔ 100% دین
زندہ ہو جائے گا۔ کس کے زمانے میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ آج 100% دین زندہ ہونے والا نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اس وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا کر رکھا ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی یہ دین غالب کر کے رہے گا، اور کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی پکی بلڈنگ، کوئی پہاڑ، کوئی کھپریل، کوئی پھوس سے بنا ہوا جناب گھر باقی نہیں بچے گا، کچا ہو یا پکا، جہاں مصطفیٰ کی سنت نہ پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری میں خود فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا دین ساری دنیا کے اندر پہنچ جائے گا، اور لوگ ایک ایک کر کے مسلمان ہو جائیں گے، سارے مسلمان ہوں گے، کوئی کافر دنیا کے اندر باقی نہیں بچے گا۔ لیکن پھر ایک دور آئے گا، اس دور کے اندر آہستہ آہستہ مسلمان گھٹ جائیں گے، اور مسلمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑ پر یا جنگل میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد آہستہ 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 ساری دنیا میں کفر پھیل جائے گا، اور جب ساری دنیا کے اندر کفر پھیل جائے گا تو ایک حبشی غلام، حبشی کالا کلوٹا غلام مکہ مکرمہ پہنچے گا، اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا، اور جب خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آئے گا کہ جب دنیا کے اندر مجھ خدا کا گھر ہی باقی نہیں بچا تو اب اس دنیا کو باقی رکھ کر میں کروں گا کیا؟ اللہ کا گھر باقی رہنا چاہیے۔ خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا اونچا درجہ دیا ہے، مثابۃ للناس فرمایا ہے، لوگوں کے لیے جائے قیام فرمایا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، یہ اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ فرما لیا ہے۔ سو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ قیامت آ جائے گی، دنیا کا شیرازہ بکھر جائے گا، اور آج جس طریقے سے مسلمانوں دنیا کے اندر ننگا پن پھیلا ہوا ہے، اور دنیا کے اندر فحش بازی پھیلی ہوئی ہے، نہ لڑکے کی تمیز ہے نہ لڑکی کی تمیز ہے، اور طرح طرح سے جناب ہمارے آپ کے گھروں کے اندر یہودیت اور عیسائیت کا بول بالا ہے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس موقع پر آدمی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا رہے، اور نسلوں نسلوں تک کے لیے دعا کرے، جو قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اپنے واسطے دعا کو لازم قرار دیا ہے، ایسے ہی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کو ضروری قرار دیا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ حضرت ابراہیم دعا فرما رہے کہ اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، اور میری آل اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ لہذا جس طرح دعا اپنے واسطے کرے، اپنی آل اولاد کے واسطے بھی کرے، چاہے لڑکی کی طرف سے آل اولاد ہو نواسے نواسی، یا جناب لڑکے کی طرف سے آل اولاد ہو پوتی پوتان، سب کے لیے دعا کرے، سارے اہل اسلام اور سارے اہل ایمان کے واسطے دعا کرے۔ پیٹھ پیچھے کسی کے واسطے دعا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حاجت کو پہلے پورا فرمائے گا۔ یہ کر کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس عالم کو بکھیرے گا تو کیفیت کیا ہوگی؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، تمام ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام ستارے ماند پڑ جائیں گے، ماند، روشنی ختم۔
یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ عالم فنا ہونے جا رہا ہے، اس کی کشتی ڈوبنے والی ہے، اس کی نیا ڈوبنے والی ہے۔ اور مسلمانوں، ساری دنیا سے ایمان اٹھ کر، توجہ، ساری دنیا سے ایمان اٹھ کر اور سمٹ کر پہنچ جائے گا مدینہ منورہ۔ کہاں؟ کہاں اٹھ کر جائے گا؟ مدینہ منورہ۔ میرے سرکار نے، آپ کے سرکار نے، اور ساری کائنات کے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ایمان سمٹ جائے گا جیسے سانپ سمٹ جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ سانپ لمبا لمبا ہو، اور ایک یہ کہ وہ گول گھیرا بنا لے۔ کیوں وہ بنا لیتا؟ نہیں بنا لیتا ہے، کنڈلی مار کر بیٹھ جاتا ہے سانپ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سانپ کی ہزاروں قسمیں پیدا فرمائی ہیں۔ کتنی؟ ہزاروں قسمیں۔ عربی میں سانپ کے لیے 300 الفاظ ہیں۔ کتنے؟ 300 الفاظ سانپ کے لیے۔ اڑنے والا سانپ بھی ہوتا ہے، اور زمین پر چلنے والا سانپ بھی ہوتا ہے، پر والا سانپ بھی ہوتا ہے جو اڑ کر کاٹتا ہے۔ کیا خدا کی قدرت ہے! اللہ نے ایک ایک مخلوق کے اندر کتنی چیزیں پیدا فرما رکھی، کتنی کیفیات کر رکھی ہیں۔ ہم اپنے انسانوں میں دیکھ لیں، کوئی لمبا ہے، کوئی ٹھگنا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کسی کے داڑھی ہے، کسی کے داڑھی نہیں ہے، کوئی گاؤں کا ہے، کوئی شہر کا ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عالم ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی دبلا پتلا ہے، کوئی پہلوان ہے اور کوئی غیر پہلوان ہے۔ اللہ نے ہر طرح کے انسان پیدا کر رکھے ہیں، ہر طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی ہے۔ تری کے اندر، سمندر کے اندر جتنی مخلوق ہے وہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اے مخاطب، تیرے رب کی مخلوقات کو کوئی نہیں جانتا، الا ہو، مگر وہی جانتا ہے کہ میں نے کتنی مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں۔ لہذا سانپ جس طرح سمٹ جاتا ہے، ایسے ہی سمٹ کر ایمان مدینہ منورہ پہنچ جائے گا۔ اب ایمان والے کا ایمان کہاں بچے گا؟ مدینہ منورہ میں۔ کہاں؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں ایک عارفانہ بات، اور وہ عارفانہ بات امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے دونوں جلدوں میں۔ یہ مدینہ منورہ کے اندر ہی ایمان سمٹ کر کیوں چلا جائے گا؟ یعنی کسی کا ایمان اگر سالم رہنا ہے تو وہ مدینے چلا جائے گا۔ کہاں چلا جائے گا؟ ہر حال میں مدینے پہنچے گا۔ نہ ہندوستان میں، نہ پاکستان میں، نہ افغانستان میں، نہ سری لنکا میں، نہ نیپال میں، نہ جاپان میں، نہ ایران میں، نہ توران میں، کہیں بھی نہیں۔ ایمان تو سلامت رہے گا مدینہ منورہ میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ ایمان مکہ مکرمہ میں بھی سلامت نہیں، وہاں تو بیت اللہ ہے، وہاں تو اللہ کا گھر ہے، لیکن ایمان کو سلامتی کہاں ملے گی؟
مدینہ منورہ میں. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو ایمان کو لانے والے ہیں، جو ایمان کو، اور جو خانہ کعبہ سے بھی افضل ہیں. کون افضل ہیں خانہ کعبہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس زمین سے سرکار کا جسم مبارک ٹچ ہے وہ تو اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. کون؟ وہ مٹی. پہلوان صاحب، وہ مٹی، جب وہ مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے تو سرکار کتنے افضل ہوں گے؟ اپنے نبی کی قدر جانو اور پہچانو. مولوی بیان نہیں کرتے نبی کی شان کو. سچی بات ہے، اللہ نے تمہارے نبی کو، ہمارے نبی کو، آپ کے نبی کو، تمام کائنات کے نبی کو بہت بڑا بنایا. بہت بڑا، بہت بڑا، بہت بڑا. قسم بخدا ان کی قبر شریف اور مزار شریف کے بارے میں سوچ کر آنکھوں کو لذت آتی ہے. آنکھوں کو جیسے چاروں طرف سے پھول لگے ہوئے ہوں، جیسے چاروں طرف سے گلدستے 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 لگے ہوئے ہوں، اور سرکار بیچ میں آرام فرما رہے ہوں، اور جنت کی حوریں ادھر سے جناب جنت کے مشک و عنبر کا چھڑکاؤ کر رہی ہوں، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی اور آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. کیا خوشنما منظر ہوگا پہلوان صاحب؟ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا کہ وہ قبر شریف، توجہ، وہ قبر شریف جنت سے بھی افضل ہے. وہ قبر شریف، وہ مزار شریف، حضور کے کی آرام گاہ کو قبر کہنا یہ خلاف ادب ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے. کیا؟ کسی نے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے سامنے کہہ دیا حضور کی قبر. کیا کہہ دیا؟ حضور کی. آپ نے منع فرمایا اور فرمایا قبر تو مردے کی ہوتی ہے، قبر تو، یہاں تو سرکار زندہ ہیں. مزار شریف کہو. کیا؟ مزار شریف. اور مزار کے معنی زیارت کرنے کی جگہ، مزار کے معنی ملاقات کرنے کی جگہ. حضور سے ہر جانے والا ملاقات کرتا ہے. وہ حضور کو دیکھ نہیں پاتا لیکن حضور اس کو دیکھ لیتے ہیں. زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ پہنچے گا کیونکہ وہاں سرکار موجود ہیں جو خانہ کعبہ سے بھی افضل ہیں، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہیں، جنت سے بھی افضل ہیں. اور ہمارے علماء عارفین مشائخ نے تو ایک بات اور فرمائی. اور کیا فرمائی؟ کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف پڑ گئے اللہ نے اس زمین کو جنت بنا دیا. اس زمین کو کیا بنا دیا؟ دیکھو دیکھو نا، دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں، توجہ، وہ حضرت عائشہ کا کمرہ تھا. کیا تھا؟ حضرت عائشہ کا کمرہ. اور حضور اس کے بعد حضرت عائشہ کے کمرے کے بعد ایک دیوار تھی، سیدھی سیدھی دیوار تھی. حضرت عائشہ کے کمرے کے بعد جو دیوار تھی اس میں ایک دروازہ لگا ہوا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے سے نکلتے، اس دروازے کو پار کرتے اور سیدھے مصلی پر پہنچتے تھے. سیدھے کہاں سے پہنچتے تھے؟ مصلی پر. اب وہاں سے نکل کر مصلی پر جب پہنچتے تھے تو حضور کے قدم اس جگہ پہ پڑے یا نہیں پڑے؟ بولو نا، زور سے بولو. پڑے نہیں پڑے؟ وہاں سے نکلے، مصلی پر پہنچے، منبر تک پہنچے اگر جمعہ کا دن ہے، وہاں سے نکلے سیدھے منبر تک پہنچے. اللہ تبارک و تعالی نے
جہاں جہاں حضور کے قدم پڑے کمرے سے لے کر مصلی تک اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا. اس جنت کو کیا بنا دیا؟ ٹکڑا، جنت کا ٹکڑا. یہ ہے تمہارے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے نبی کی شان عالی. اور حاجی، عمرہ کرنے والے، مسجد نبوی کی زیارت کرنے والے، مزار شریف کی زیارت کرنے والے، اس زمین پر نماز پڑھنے کے لیے چھینا جھپٹی کرتے ہیں. ابے آپ کو پتہ نہیں پتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ جنت کی کیاری. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اٹھا دو. جنت کی کیاری. کیوں ہے وہ جنت کی کیاری؟ روضۃ من ریاض الجنہ. جنت کی کیاری کیوں ہے وہ؟ سرکار کے پیر جو پڑ گئے، سرکار کے. تو اللہ کے نزدیک سرکار کے پیروں کا یہ مقام ہے، تو خوش شخصیت کا مقام کتنا اونچا ہوگا. سعودی گورنمنٹ نے بھی وہاں مخمل الگ سا بچھا رکھا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ پہچانی کے لیے. یہ ہے وہ جنت کی کیاری، یہ ہے جنت کی کیاری. توجہ چاہوں گا پہلوان صاحب، توجہ. جب پیروں کی وجہ سے اس جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیا، کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے. تو صدیق اکبر کے کندھوں پر جب سرکار بیٹھے ہیں تو وہ کندھے جنت ہیں کہ نہیں؟ بولو نا. صدیق اکبر کے کندھوں پر بیٹھے ہیں سرکار، تو کیا وہ کندھے جنت سے اعلیٰ نہیں ہیں؟ ہیں. ارے بھائی، جب زمین کا یہ مقام کر دیا تو ابو بکر کے کندھوں کا مقام اونچا ہوگا کہ نہیں؟ ہجرت مدینہ کے سفر کے اندر ابو بکر نے سرکار کے وزن کو سنبھالا، چڑھائی پر لے کر، اور بالکل کمزور جسم کے تھے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. پہلے بھی توجہ. اور سنہ 8 ہجری کے اندر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم بیٹھو، میں تمہارے کندھوں پر پیر رکھ کر یہ جھنڈا، اسلامی جھنڈا خانے کعبہ پر قائم کرنا چاہتا ہوں. توجہ. ابو بکر نے تو وزن اٹھا لیا، علی سے کہا سنہ 8 ہجری میں کہ بیٹھو، میں تمہارے کندھے پر چڑھ کر یہ جھنڈا اسلامی لگاؤں گا. حضرت علی بیٹھ گئے. ارے بھائی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا. کندھے پر نیچے ایک آدمی بیٹھ گیا، دوسرا آدمی اس کے کندھے پر کھڑا ہو گیا. کب ہوتا ہے؟ جب سیڑھی ویڑھی نہیں ہوتی. سیڑھی تو پھر آدمی اسی کو سہارا بناتا. بچے بہت کرتے ہیں ایسا، بچے بہت کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے کندھوں پر پیر رکھا ہی تھا کہ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ اتر جائیے، پورا بدن پھٹا جا رہا ہے، پورا بدن اتر جائیے، اتر جائیے، اتر جائیے. علی رسول اللہ کا بوجھ برداشت نہ کر سکے، اور یہاں ابو بکر بوڑھے پہاڑ کی چڑھائی پر رسول اللہ کو یہاں کندھے پر بٹھا لیا، اور پہاڑ کی چڑھائی بھی ہے اور رسول اللہ کی رسالت کا بوجھ بھی ہے. معلوم یہ ہوا کہ علی اور صدیق میں یہی فرق ہے، علی اور صدیق میں یہی فرق ہے. سچی بات ہے. یہ عاشقانہ باتیں ہیں جی، دل کو کھولنے والی باتیں، دل کو مجلہ مصفہ مزکہ بنانے والی باتیں.
ابو بکر و عمر میں، ابو بکر و علی میں فرق کرتے ہیں فرق کرنے والے، ابو بکر و علی میں فرق کرتے ہیں فرق کرنے والے، کہ اسلام ان کا تھا اور وہ تھے اسلام کے پالے۔ ایک نے اسلام کو پالا، ایک نے ابو بکر نے اسلام کو پالا اور اسلام نے علی کو پالا۔ بڑا فرق ہے دونوں میں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہذا وہ سمٹ کر ایمان کہاں چلا جائے گا؟ مدینہ منورہ۔ اللہ نے صاف اس بات کو واضح کر دیا کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ ایمان میں نے نبی کے ذریعے بھیجا، اب نبی کی ذات جہاں پر ہے ایمان وہیں سلامت رہے گا، وہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، خدا کی قسم مدینہ منورہ میں جیسی ٹھنڈک ہے نا، وہ کسی جگہ نہیں ہے، وہ کسی جگہ نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ماں کی گود میں آ گئے۔ کیوں جی؟ ماں کی گود میں آ گئے۔ کیوں جی؟ بچہ اگر کوئی بچے کو پریشان کرتا ہے تو باپ کی طرف لپکتا ہے یا ماں کی طرف؟ بولو نا پہلوان صاحب، کس کی طرف؟ ماں کی طرف۔ کوئی چھیڑ دے تو ماں کے پاس جاوے ہے، کوئی مار دے تو ماں کے پاس جاوے ہے، کوئی گالی دے دے تو ماں کے پاس جاوے ہے، بھوک لگی ہے تو ماں کے پاس جاوے ہے، پیسے چاہیے تو ماں کے پاس جاوے ہے، بے چینی ہوتی تو ماں کے پاس جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم اور آپ سوچتے ہیں قیامت کے میدان کو، خدا کی قسم کہ کیا ہوگا، اور قبر کے اندھیرے کا کیا ہوگا، قبر کے اندھیرے کا کیا ہوگا، وہاں کی تنہائی کا کیا ہوگا، اور وہاں کی وحشت کا کیا ہوگا، اور وہاں کی گھبراہٹ کا کیا ہوگا، اور وہاں کے اضطراب کا کیا ہوگا، اور وہاں کی بے چینی کا کیا ہوگا، تو کون نظر آتا ہے؟ محمد مصطفیٰ نظر آتے ہیں، وہی سنبھالیں گے۔ کون؟ محمد مصطفیٰ سنبھالیں گے۔ اور ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اوپر سب سے زیادہ درود اور سلام بھیجے گا، جب قبر کے اندر جائے گا تو میں مصطفیٰ اس کو قبر میں اتارنے خود جاؤں گا۔ پڑھو گے درود شریف یا نہیں؟ اچھا، ایک آیت تو ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لیکن ایک آیت اور بتاتا ہوں جو کبھی نہیں سنی ہوگی درود شریف کے بارے میں۔ آیت تو سنی آپ نے بہت مرتبہ ہو، پر ادھر کسی نے توجہ نہیں دلائی آپ کو۔ وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ کرتے ہیں لوگ اس کا، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک سب سے بڑھیا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یہاں لفظ ذکر سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ ذکر سے مراد کون ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ کون مراد ہے؟ آپ مجھ سے دلیل پوچھیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ ذکر سے مراد آپ نے محمد مصطفیٰ کو کیسے لے لیا؟ ارے میں بتاتا ہوں کہ قرآن نے لفظ ذکر بول کر محمد مصطفیٰ کو مراد لیا ہے۔ کہاں؟ 28ویں پارے میں سورہ طلاق کا دوسرا رکوع۔ 28ویں پارے میں سورہ طلاق کا دوسرا رکوع۔ سنا دوں آیت پہلوان صاحب، یہ نہ سناؤں؟ بولیے سناؤں؟ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات
ذکرن کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ رسولن. یہ مبدل منہ اور بدل کی ترکیب ہے کہ ذکر بولا ہے لیکن ذکر سے مراد میرا مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا. اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچا کرو. اے عقل مندو اللہ کی نافرمانی سے بچا کرو. کیوں؟ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. کیونکہ میں نے تمہارے اوپر ایک ذکر کو یعنی رسول کو اتار دیا ہے. رسول کو اتار دیا ہے یعنی پیدا کر دیا ہے. ذکرن کے بعد کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ رسولن. لہذا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا مطلب یہ نکلے گا الا 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 برسول اللہ تطمئن القلوب. الا برسول اللہ تطمئن القلوب. کیا نکلے گا؟ الا برسول اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ اے عاشقان مصطفیٰ، آگاہ ہو جاؤ اے محبان مصطفیٰ، آگاہ ہو جاؤ اے منسلکین مصطفیٰ، آگاہ ہو جاؤ اے محمد مصطفیٰ کی محبت کا دم بھرنے والو، آگاہ ہو جاؤ. دیکھو دیکھو رسول اللہ کی یاد میں ہی اطمینان پاتے ہیں. دل اگر اطمینان پاتے ہیں تو رسول اللہ کی یاد سے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری آپ کی سفارش کون کرے گا؟ بولو نا، کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اذان کے بعد کی دعا میں دیکھو کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس یہاں تک ہے اذان کے بعد کی دعا. کہاں تک؟ وعدتہ تک. جو آگے آپ کو یاد ہے نا، وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت بھول جاؤ اس کو. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس یہاں تک ہے اذان کے بعد کی دعا. اور یاروں نے کیا بڑھا رکھا؟ بھائی یاروں نے کیا بڑھا دیا؟ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جیسے اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. یہ دعا جو ہے یہ بھی بہت لمبی چوڑی یاد کر رکھی لوگوں نے. دین کو بہت بگاڑ دیا، قسم بخدا دین کو بہت بگاڑ دیا تمہیں ملانیوں نے. یاد رکھیو، میں جس کا لمبا کرتا ہو یار ٹخنوں سے اوپر پاجامہ لوگا اس کو شیخ الحدیث سمجھتے ہیں. علم کی تو پرواہ ہی نہیں. ہر آدمی یہ سمجھتا میں بڑے یا شیخ الحدیث ہیں یہ شیخ، اور الف کے نام ڈنڈا جاتے نہیں. الف کے نام کیونکہ علماء کے پاس بیٹھتے نہیں نا. ارے اپنے سے اونچوں کے پاس بیٹھو گے تو کچھ ملے گا. غلط تو نہیں کرا میں؟ ڈبے ڈبے آپس میں جڑے گو، سرکنے کا نہیں ہے. 100 ڈبے بھی ہوں گے تو اسٹیشن پر پہلوان صاحب 100 ڈبے کھڑے کر دو اور ایک انجن مت لگاؤ. 100 ڈبے 100 سال کھڑے رہیں گے، سرکنے کے بھی نہیں. کیوں جی؟ سرکیں گے یا نہیں؟ بولو نا. اور اگر ایک انجن لگا دیا تو وہ 100 ڈبوں کو پہنچا دے گا بامبے، کلکتہ، مدراس، چنئی،
غلط تو نہیں کر رہا میں؟ عالم بعمل انجن ہے، انجن محقق، عالم سے مراد کیا؟ محقق عالم، علم کی گہرائی جس کے پاس موجود ہو، یہ نہیں کہ جس کا لمبا کرتا دیکھا اس کو آپ نے عالم سمجھ لیا، نہیں نہیں نہیں، واہ بھائی واہ، جس کے مطلب آپ نے وہ اسٹیٹ اسکوپ پڑا ہوا دیکھا اس کو ڈاکٹر سمجھ لیا، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ افسانہ نہیں، اظہار حقیقت کر رہا ہوں میں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے۔ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ مسلم شریف بھی حدیث ہے یہ، اور وہ جاہل مفتی ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو بھیا ڈبے ڈبے اگر جڑیں گے تو سرکیں گے، اور اگر ایک انجن پاور والا لگ جائے گا تو سرکا دے گا یا پہنچا دے گا؟ بولو نا، سرکائے گا یا پہنچا دے گا؟ پہنچا دے گا۔ دلی پہنچو گے، دلی جہاں بھی جانا چاہو۔ یہ یاد رکھو، اپنے سے اونچوں کے پاس بیٹھو گے یا برابر والوں کے پاس؟ نہیں، برابر والوں سے بھی ملاقات کرو، لیکن سیکھنے کے لیے تو اپنے اونچے کے پاس جاؤ، تب سیکھنے کو ملے گا۔ کمپاؤنڈر کے پاس بیٹھے گا یار، مار دے گا مریض کو، اور اگر ڈاکٹر کی صحبت میں رہے گا تو کچھ علاج کر لے گا۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ یہ ستارے بالکل بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور یہ سارا آسمان پھٹ پڑے گا۔ کب بھائی؟ جب قیامت قائم ہوگی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور یہ سارے پہاڑ جو ہیں روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ کیوں جی، پہاڑ بھی کہیں آپ نے اڑتا ہوا دیکھا؟ کل تو اللہ نے بہت ہی کرم کر دیا، قسم بخدا بہت کرم کر دیا۔ 4:02 پہ جو کل زلزلہ آیا ہے، واقعی اللہ نے کرم کر دیا، بہت ہی تیز پاور کا تھا، بہت ہی تیز پاور کا تھا، 8.6 پاور کا تھا، اور بتایا لوگوں نے کہ زمین اللہ تبارک و تعالی نے تیرا دی، ہلائی نہیں، ایسے جیسے پانی پر تیرتی ہے۔ کہاں؟ افغانستان، پاکستان، روس، سمرقند، بخارا، ہندوستان، دلی NCR، سب جگہوں پر ہے۔ اللہ کی قدرت بڑی کہ نہیں؟ جمے ہوئے مکانات ایسے تیر گئے، ایسے تیر گئے۔ کیوں جی، اللہ قادر مطلق ہے کہ نہیں؟ اس کو مانیں گے یا غیر اللہ کو مانیں گے؟ بہت بڑی طاقت ہے، کیا ٹھکانہ ہے اس کی طاقت کا۔ اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا رہتا، ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ننگے پن میں لگنے والے مسلمانوں، ہوشیار ہو جاؤ، ننگے پن میں لگنے والی لڑکیوں اور عورتوں، ہوشیار ہو جاؤ۔ تمہیں امن کہیں نہیں ملے گی، امن ملے گی تو اللہ کی بارگاہ میں ملے گی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملے گی، قرآن کی بارگاہ میں ملے گی۔ یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اللہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، قرآن اللہ سے جڑا ہوا ہے، محمد اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ محمد سے جڑا ہوا ہے، محمد قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور قرآن محمد سے جڑا ہوا ہے کہ محمد کے قلب اطہر پر یہ قرآن اترا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا۔ جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے نا، تڑپ کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی. لکھنؤ کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو ابھی دماغ میں اللہ نے ڈالا. پہلوان صاحب ابھی آیا دماغ میں. کیسے کیسے چھپے ہوئے رستم. ہم نے تو یہ سنا کہ لال اور موتی گدڑیوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا لال گدڑیوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. لال وہ نہیں سرخ کے معنی میں نہیں بھائی، ریڈ کے معنی میں نہیں. لام عین لام لال. کیا؟ لال. عین نکالو. لال کے معنی موتی. کہتے ہیں موتی گدڑیوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. گدڑیوں میں. وہ موتی والے جو لوگ ہوتے ہیں نا اللہ والے، وہ بولتے نہیں ہیں، وہ بک بک نہیں کرتے، بکواس نہیں کرتے، اپنی مجلس کو پاک و صاف رکھتے ہیں. غیبت سے، چغلی سے، ادھر سے ادھر سے، جھوٹ بازی سے، ادھر ادھر برا کہنے سے پاک صاف. میں نے حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا خانقاہ سراجیہ میں پاکستان کے اندر. واقعی انتہائی خاموشی اور منہ ہلکا سا کھلا ہوا اور زبان سے اللہ اللہ، آواز نہیں آ رہی، اور سب کھینچے چلے آ رہے ہیں. وزیر بھی، سفیر بھی، مشیر بھی، بڑے بڑے مالداروں کی گاڑیاں لگی پڑی. تو ہم نے تو یہ کہا میاں اللہ والے بوریے پر بیٹھتے ہیں اور دلوں پر حکومت کرتے ہیں. اللہ والے بوریوں پر بیٹھتے ہیں اور دلوں پر حکومت کرتے ہیں. یہ شان ہے ان کی. وہ بڑے بڑے خزانوں کو لات مار دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کا خزانہ کم ہے کیا؟ کیوں جی کم ہے؟ بہت بڑا خزانہ ہے. جب اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور جب اللہ ہی نہ ملا تو سب چیزیں بیکار ہو گئی. زیادہ لالچ تو وہ کرتے نہیں. اور کہا گیا بزرگوں کی طرف سے کہ علم اور لالچ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. اگر عالم با عمل ہے تو لالچی نہیں ہوگا، اور اگر لالچی ہے تو عالم با عمل نہیں ہوگا. علم اور لالچ جمع نہیں ہوتے ایک دل کے اندر. تو لکھنؤ میں توجہ 1902 کا واقعہ بتا رہا ہوں میں. کتنا؟ 1902 کا واقعہ. ہمارے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے جید علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے پائے کے بزرگ پیدا ہوئے. لکھنؤ کے اندر بھی بہت بڑے بڑے پائے کے بزرگ پیدا ہوئے. حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی. کیا نام بتایا؟ عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی. بڑے پائے کے بزرگ تھے، اور اللہ نے ٹائم میں اتنی برکت دی تھی، ان کے وقت میں اتنی برکت دی تھی کہ ہزاروں کتابیں لکھ گئے. کتنی؟ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں. توجہ چاہوں گا. اور کل 39 سال کی عمر ہوئی. کتنی؟ میں اللہ جب چاہے کام لے لے. 39 سال کی عمر ہوئی کل حضرت کی، لیکن ہزاروں کتابیں ہیں حضرت کی. کمال ہے بھائی واقعی. ٹائم میں برکت دیکھی تو ایسی دیکھی. کم وقت میں اللہ نے کام لے لیا پوری ایک جماعت کا. بھائی 15 سال تو یار نابالغی کے نکال دو. کیوں بھائی؟ 15 سال میں ہی تو لڑکا لڑکی بالغ ہوتے ہیں، وہ نکال دو. تو 40 میں سے اگر 15 نکال دیں تو کتنے بچے؟ کتنے؟ 25. اور 39 میں سے نکال دیں تو 24. 24 سال کی عمر کل. لکھنے لکھانے کی ہر فن میں کتاب ہے ان کی، ہر فن میں. ان کے فتاوی بھی موجود ہیں. تو حضرت کا انتقال 1902 میں ہوا. تو لکھنؤ میں ایک درزی تھا. توجہ، کپڑے سیا کرتا تھا، بازار میں دکان تھی.
تو اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی کے انتقال کی خبر سنتا تھا دکان بند کی اور اس کے جنازے میں اور نماز میں شرکت کے لیے ضرور جاتا تھا۔ کیا عادت تھی بھائی بتاؤ؟ جہاں بھی اس کو پتا چلا کہ موت ہو گئی تو اس کے ایک دوست نے کہا کہ بھائی ٹیلر ماسٹر صاحب، اس سے تو آپ کے کام کا بڑا ہرجہ ہوتا ہوگا، ایسے تو موتیں ہوتی رہتی۔ وہ بولا جس کی مجھے خبر لگ جاتی ہے لکھنؤ میں جہاں بھی کسی کا انتقال ہوا، اپنا ہو یا پرایا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، ایمان والا، تو میں تو دکان بند کی اور اس کے گھر پہنچا، نماز جنازہ میں شرکت کی، دفن میں شرکت کی اور پھر دکان کھول کے بیٹھ گیا۔ اور میں یہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ کتنے؟ ان 6 حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ مسلمان آدمی کا انتقال ہو جائے تو آدمی اس کے کفن دفن میں نماز میں شریک ہو، یہ حق ہے۔ ایک تو اس وجہ سے، ادھر ادھر مت دیکھ بھائی لڑکے، مجھے دیکھ، اور دوسرے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں کسی کے جنازے کو کندھا دے دوں گا تو کل کو میرے جنازے پر کندھا دینے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اللہ کھڑا کر دے گا۔ بھائی یہ 2 نیتیں ہیں میری، نہ مجھے پتہ نہیں بھائی مجھے جنازہ نصیب ہو یا نہ ہو، کسی کا کندھا نصیب ہو یا نہ ہو، کیا مطلب ہے؟ یہ 2 نیتیں ہیں میری۔ کیا ٹھکانہ ہوگا بھائی اس درزی کے ایمان کا، کتنی فکر تھی اپنی موت کی، کتنی فکر تھی، اور وہ کہتا تھا کہ اس طرح مجھے اپنی موت یاد رہتی ہے اور اس طرح میں رات اور دن موت کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور دل میں کہتا رہتا ہوں مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ توجہ، میں صرف اس وجہ سے کرتا ہوں کہ کل کو میرے جنازے کو بھی کندھا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے۔ کیا اللہ کی شان دیکھیے آپ، پڑھا لکھا نہیں تھا پہلوان صاحب، کپڑے سینے کا کام کرتا تھا۔ ہاں، کپڑے سینے کا کام کرتا تھا، لیکن اللہ کی معرفت بہت حاصل تھی اس کو۔ اس کی تقدیر تو میاں مسکرا رہی تھی، اس کا نصیب مسکرا رہا تھا۔ 1902 میں حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی کا انتقال ہوا۔ پورے ہندوستان میں کیا، پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ ریڈیو پر یہ خبر بار بار چلائی گئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، اخبارات میں یہ خبر چلائی گئی کہ بھئی حضرت کا انتقال ہو گیا، اور نماز جنازہ فلاں میدان میں ہوگی جہاں لاکھوں آدمی شریک ہو سکے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں؟ بہت بڑا میدان۔ اس زمانے میں 1902 کے اندر آبادی بھی کم تھی، بڑے بڑے گراؤنڈ ہوتے تھے، تالاب ہوتے تھے شہروں کے اندر۔ تو دور دور کے علماء لکھنؤ پہنچ رہے تھے، دور دور کے عاشقان مصطفیٰ لکھنؤ پہنچ رہے تھے۔
اور اعلان کر رکھا تھا کہ بھائی سب آ جائیں گے تب نماز جنازہ ہوگی. حضرت کا جنازہ تیار تھا اور میاں دیکھنے والوں کا تانتا لگا ہوا تھا. دیوبند سے بھی، امروہہ سے بھی، مراد آباد سے بھی، رامپور سے بھی، شاہجہان پور سے بھی، بریلی سے بھی، بجنور سے بھی، کانپور سے بھی، سب تانتا لگا ہوا تھا علماء کا. اتنا بڑا عالم، سبحان اللہ، اس کا انتقال ہوا. اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں تو علماء پہنچا دیے، عام آدمی کا تو کیا پوچھنا. توجہ، لاکھوں پہنچ گئے. اور جہاں سے بھی لوگ آتے رہے وہ یہی کہتے رہے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اب ایک بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر جہاں لاکھوں آدمی جمع ہو گیا، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہوا، اتنے ہی تکبیر کہنے والے لوگوں کا انتظام ہوا. حضرت کا جنازہ آ گیا، لاکھوں آدمی شریک. حضرت کی نماز جنازہ ہوئی. توجہ، حضرت کی نماز جنازہ ہوئی کہ ادھر سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے یہ اعلان کیا گیا کہ جتنے لوگ یہاں پر شریک ہیں اور انہوں نے صفیں باندھ رکھی ہیں، انہوں نے صفیں باندھ رکھی ہیں، سب حضرات اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر رہے ہیں. ایک دوسرا جنازہ اور بھی ہے، ایک دوسرا جنازہ میں لاکھوں کی تعداد میں. اور کس کے انتقال میں شریک ہونے کو؟ حضرت کے. لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوا کہ حضرات، سب حضرات اپنی اپنی جگہ صفیں بنائے کھڑے رہیں. ابھی گراؤنڈ کے اندر ایک جنازہ اور آیا ہے، اس کی بھی نماز جنازہ ہوگی، آپ حضرات اس میں ضرور شرکت کریں. اب جناب وہ دوسرا جنازہ بھی آ گیا، لاکھوں آدمی موجود، صفیں ایسے ہی بنی رہی. بھائی سب کا وضو تھا، کسی کو جانا نہیں تھا، اور جاتا بھی کیسے؟ پیچھے تو جگہ ہی نہیں تھی. اب اتنی بھیڑ تھی، کہاں چیر پھاڑ کر نکلتا آدمی. اور جو باہر کے آدمی نماز جنازہ سے رہ گئے تھے حضرت کی، وہ بھی دوسرے جنازے کی نماز میں شریک ہوئے، وہ علماء بھی شریک ہوئے، اور ہزاروں کی تعداد اور بڑھ گئی دوسرے جنازے میں. حضرت کے جنازے کی نماز کے سوا دوسرے جنازے کی تعداد میں لوگوں کی اور اضافہ ہو گیا، کیونکہ باہر سے لوگ آ ہی رہے تھے. کتنا انتظار کرتے حضرات. دوسرا جنازہ اور آ گیا ہے، آپ حضرات صفیں باندھے کھڑے رہیں، نماز جنازہ ہوگی. یہ دوسرا جنازہ جو تھا اسی درزی کا تھا. کس کا تھا بھائی؟ یہ کیا شان تھی اللہ کی. انہوں نے کہا تو ہر جنازے کی نماز میں اس نیت کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اگر مجھ خدا نے لاکھوں کی تعداد میں تیری نماز جنازہ میں لوگ شریک نہ کر دیے تو پھر میری خدائی کیا ہوئی. کیا شان تھی اللہ کی. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی، اس کے جنازے کی برابر میں جنازہ رکھا گیا اور اس کی نماز ہوئی. اور اللہ نے اشارہ کر دیا کہ میری بارگاہ کے اندر کسی چیز کی قدر نہیں، اس دل کی قدر ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس دل کی قدر ہے جس دل کے اندر رسول اللہ کی محبت ہوگی، قرآن کی محبت ہوگی. زور سے بولو سبحان اللہ. قرآن میں ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہ قرآن میں ہے جو عشق الہی سے اور عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا دل لے کر آئے گا، صحیح سالم دل لے کر آئے گا، اس کے لیے تمام خدائی کو قربان کر دیا جائے گا۔ اللہ کی جنت بھی اس کو ملے گی، انبیاء کی محبت بھی اس کو ملے گی، اولیاء کی کریمی بھی اس کو ملے گی، تمام لوگوں کی محبت اس کو ملے گی، سب لوگ اس سے مصافحہ کریں گے، سب لوگ اس کے لیے دعائیں خیر کریں گے، سب لوگ اس کی چاہت میں مٹیں گے، سب لوگوں کو دلوں میں اس کا عشق اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دے گا، کیونکہ محبت کے خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں۔ خزانے کس کے قبضے میں؟ اس کا نام ایک ودود ہے۔ کیا ودود؟ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وہو الغفور الودود۔ وہ معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بندوں سے پیار جو کرتا ہے، اپنے بندوں سے، اس لیے غفور پہلے آیا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ غفور کا لفظ پہلے آیا کہ اللہ تو کیوں معاف کرے ہے، کیوں مغفرت کرے ہے؟ فرمایا ودود جو ٹھہرا، میں اپنے بندوں سے پیار جو کرتا ہوں، کیونکہ میں نے تو پیدا کیا ہے۔ ابے والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو جب ظاہری ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کر دے تو حقیقی خالق اپنے بندوں سے پیار کیوں نہ کرے گا؟ اس لیے غفور پہلے آیا اور ودود بعد میں آیا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ وہ عرش مجید کا مالک ہے اور جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس دردی کی نماز جنازہ میں لاکھوں آدمی شریک ہوئے، اور اس کا جنازہ کس کے جنازے کے برابر میں تھا؟ ایک اللہ کے عاشق، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا عالم کہ ہندوستان نہیں بلکہ آس پاس کے ملکوں تک سے لوگ امنڈ پڑے، اور یہ تھا ہر ایک کو کہ کندھا مل جائے، کندھا۔ اب جو بھی توجہ، جو بھی حضرت کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا اس دردی کے جنازے کو ضرور کندھا دے رہا تھا۔ لو جی، اللہ نے یہاں بھی موقع اونچا کر دیا ہے کہ تو دوسروں کو کندھا دیتا تھا، ہم تجھے اس اللہ والے کے جنازے کے ساتھ ساتھ تیرے جنازے کا بھی کندھا دلوا کے رہیں گے، کیونکہ سب چیزیں ہمارے قبضے میں ہیں۔ سب چیزیں کس کے قبضے میں؟ بہتر یہ ہے وہ بندہ، سب سے بہتر بندہ ہے جو اپنے دل کے اندر اللہ کے لیے تڑپے، اللہ کے لیے بلکے، اللہ کے لیے سسکے، اللہ کے لیے آہو بکا کرے، اللہ ہی کے لیے آنسو بہائے، اللہ ہی کے لیے قدم اٹھائے، اللہ ہی کے لیے وضو کرے، اللہ ہی کے لیے قرآن پڑھے، اللہ ہی کے لیے قرآن سنے، اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے بغض کرے، اللہ ہی کے لیے نفرت کرے، اس کا نور چاہنے کے لیے اس سے تعلق رکھے، اور یہ سمجھے کہ اللہ تیری ذات بے مثال ہے تو تیرے حالات بھی بے مثال ہیں۔ تجھ جیسا کوئی نہیں، تجھ جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ حسن والے تیرا کوئی جواب نہیں۔ پہلوان صاحب، حسن والے تیرا جواب نہیں، تجھ جیسا کوئی ہزاروں میں نہیں، حسن والے تیرا جواب نہیں۔ اللہ سے زیادہ حسین کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے چاہنے والے کسی سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ کے لیے بوریے پر بیٹھتے ہیں اور دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ ان کا سکہ چلتا ہے، سکہ۔ لوگ انتقال کے بعد بھی ان کی قبر پر آتے ہیں، ان کے جنازے میں شریک ہونا، کندھا دینا اپنے لیے مغفرت سمجھتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ لو جی، حضرت مولانا کے جنازے کو جو کندھا دے رہا تھا اس دردی کے جنازے کو بھی کندھا دے رہا۔ سبحان اللہ، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ آج کا سبق یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلا بیان اگلے پیر کو ہوگا، ضرور تشریف لائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔